ایک مرتبہ ایک شخص خراسان سے بغداد آیا۔ علامہ ابن جوزی اپنی کتاب الازکیہ میں لکھتے ہیں کہ وہ شخص آیا، اس کے پاس ایک موتیوں کا ہار تھا، بڑا قیمتی ہار۔ وہ گزرا چلا جا رہا تھا، بغداد سے حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ ہار میں حج لے جاؤں پھر واپس لاؤں۔ اس نے کہا اسے فروخت کر دیتا ہوں۔ اس نے کسی دکاندار سے کہا بھائی آپ یہ خرید لیں۔ کہنے لگا بھائی بڑا قیمتی ہے، نہ اس کی مجھے ضرورت ہے، میں تو نہیں خریدوں گا۔ انہوں نے کئی جگہ پر اس شخص نے ٹرائی کی، لیکن وہ ہار فروخت نہیں کر پایا، بیچ نہیں پایا، کیونکہ اس کے خریدار نہیں ملے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک عطر فروش ہے، بہت بڑا کاروباری ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ اس کے پاس گیا اور کہا بھائی یہ ہار آپ میرا امانت رکھ لیں، میں حج سے واپسی میں یہ ہار آپ سے لیتا جاؤں۔ عطر فروش نے، عطر کے دکاندار نے وہ ہار لیا اور رکھ لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص حج سے فارغ ہونے کے بعد واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد وہ عطر فروش کے یہاں پہنچا، دکان پر، کہا بھائی میرا وہ ہار واپس کر دیں۔ کہ بھائی کون سا ہار؟ کہ بھائی کچھ دن پہلے میں ہار دے کر گیا تھا آپ کو، موتیوں کا ہار ہے، میں آپ کو دے کر گیا تھا، امانت کے طور پر حج پر گیا تھا، میں واپس آ گیا ہوں، میری امانت مجھے واپس کر دیں۔ اس کے دل کے اندر خیانت آ چکی۔ کہنے لگا نہیں بھائی نہیں، مجھے کوئی ہار وار آپ نے نہیں دیا، جائیے آپ یہاں سے۔ دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ کچھ لوگ جمع ہو گئے، لوگ آئے، کہنے لگے ہاں بھائی کیا معاملہ ہے؟ مسافر نے کہا بھائی میں ہار امانت کے طور پر رکھ کر گیا تھا، حج سے واپس آؤں، یہ شخص انکار کر رہا ہے۔ لوگ کہنے لگے بھائی ہم اس کے پڑوس میں رہتے ہیں، ہماری دکان اس کے پڑوس میں ہے، یہ تو بڑا امین آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا، شاید آپ کو ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا تو آپ رکھ کر ہی نہیں گئے ہیں یا آپ نے وہ کسی اور کے پاس رکھا ہے، تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اب مسافر پریشان، کرے تو کیا کرے؟ وہ مانگے، وہ انکار کرے، دھکے دے باہر نکالے۔ کسی آدمی نے اسے مشورہ دیا مسافر کو کہ بھائی دیکھو بات سنو، اگر آپ اس سے اپنا ہار واپس لینا چاہتے ہیں، واقعی آپ نے اس کو ہار دیا تھا اور یہ امانت میں خیانت کر رہا ہے، تو آپ کو صرف ایک شکل ہے جو آپ کو ہار مل سکتا ہے، وہ ہے آپ بادشاہ وقت کے پاس جائیے۔ بادشاہ وقت اس دور میں عز الدولہ ہے، آپ ان کے پاس جائیے، وہی آپ کو اس کا انصاف دلا سکتے ہیں، آپ کی امانت آپ کو واپس دلا سکتے ہیں۔ اس مسافر نے اپنا پورا معاملہ ایک کاغذ پر لکھا اور اسے ایک لکڑی میں لگا کر ایسے اونچا کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا بھئی یہ عجیب معاملہ ہے، کوئی لکڑی پر اپنا معاملہ اٹھائے ہوئے ہے۔ اپنے خادموں سے کہا بھی بلا کر لاؤ اس کو۔ بلایا آگے، ہاں بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور کیا بتاؤں، میں تو آپ کے یہاں کا نہیں ہوں، آپ کے یہاں سے صرف گزر رہا تھا، ایک شخص کے پاس اپنا موتیوں کا قیمتی ہار میں نے امانت رکھ دیا، عطر والے کے پاس، عطر فروش کے پاس، اب میں حج سے واپس آ گیا ہوں، حضور وہ دینے پر راضی نہیں ہے۔ مجرم کی گرفتاری کا یہ انوکھا انداز تھا۔ کہا اچھا یہ معاملہ ہے، تو اگر آپ اس بات میں سچے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ عطر فروش کی دکان پر جا کر بیٹھ جائیں، وہ آپ کو بھگائے، کچھ کہے، اس کا کوئی جواب نہ دیں، اگر وہ اپنی دکان کے سامنے نہ بیٹھنے دیں تو سامنے والی دکان پر جا کر بیٹھ جائیں، اگر وہ ہار واپس کر دے تو ٹھیک، نہیں تو شام کو اٹھ گئے، پھر صبح جا کر بیٹھ جائیں، پھر شام تک بیٹھے رہیں، 3 روز تک مسلسل ایسا ہی کریں، دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں چوتھے دن وہاں سے گزروں گا، جب میں گزروں گا تو میں رک کر تمہیں سلام کروں گا، اور میرے جواب کے علاوہ آپ کوئی بات نہ کرنا، نہ اٹھ کر آنا، نہ بہت زیادہ میرا استقبال کرنا، بس ایسے ہی اگنور کے طریقے پر میرا جواب دے دینا، بس یہ کام کرنا۔ اس کے بعد آپ ان سے ہار طلب کرنا، وہ ہار مل جائے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا۔ اب وہ گیا، جا کر اس کی دکان پر بیٹھا، اس نے دکان کے سامنے نہ بیٹھنے دیا، سامنے والی دکان پر بیٹھا، صبح سے شام ہوئی، پھر کل صبح سے شام ہوئی، پھر کل صبح سے شام ہوئی، 3 روز ہو گئے، اس نے ہار دینے کا نام نہ لیا۔ چوتھے دن بادشاہ کی سواری تزک و احتشام کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ
وہاں سے گزری عطر فروش کی دکان کے سامنے سے، اور وہ خراسانی شخص مسافر وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دور سے کہا، اپنی سواری روک دی، پورا جم غفیر جو ساتھ چل رہا تھا وہ روک دیا، پورا قافلہ روک دیا، اور روک کر کہا، ہاں بھائی السلام علیکم خراسانی بھائی، کیا حال ہیں؟ اب خراسانی نے صرف جواب دیا، وعلیکم السلام، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہا۔ بادشاہ آگے چلتا بنا چلا گیا۔ اب جب یہاں ہمارے ملک کے اندر چیف منسٹر کی گاڑی گزرے تو تمام لوگ اسے دیکھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بادشاہ سلامت گزر رہے تو تمام لوگ دیکھ رہے تھے، عطر فروش بھی دیکھ رہا تھا۔ عطر فروش نے دیکھا کہ یہ مسافر خراسانی بیٹھا ہے اور بادشاہ کے اس سے تعلقات ہیں۔ بادشاہ نے اسے سلام کیا ہے، اس نے صرف جواب دیا ہے، کھڑا تک نہیں ہوا۔ بھائی بڑے قریبی تعلقات ہیں، دوست محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ کا قافلہ آگے گزرا، فوراً آیا، کہنے لگے، ارے خراسانی بھائی، آپ مجھے اس ہار کی ذرا کچھ نشانیاں تو بتاؤ، میں تلاش کروں گا، ہو سکتا ہے مل جائے۔ خراسانی نے کہا، بھئی وہ ہار تو آپ کے پاس ہے، آپ مجھے دے دیں۔ عطر فروش گیا، اندر سے تلاش کر کے لایا اور وہ ہار اس کو دے دیا۔ اب خراسانی بھائی کے دل میں ایک بار آیا، چلو بھئی ہار مل گیا ہے، اپنا راستہ ناپے۔ لیکن پھر ذہن میں آیا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ ہار ملنے کے بعد میرے پاس آنا، چلو چلتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ کو کہا، حضرت یہ ہے میرا حضور ہار، اس نے دے دیا ہے۔ کہا اچھا اسی کے پاس تھا، ہمارے علاقے کے اندر امانت میں خیانت۔ کہا بلاؤ اس عطر فروش کو۔ عطر فروش کو بلایا، اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو بادشاہ نے کہا، اس کی دکان کے سامنے یہ ہار اس کے گلے میں ڈال کر اور اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لہٰذا یہی ہوا، امانت میں خیانت کرنے والے کا یہی حال ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر سولی پر چڑھا دیا گیا۔ شام کو جب آفتاب غروب ہو گیا تو خادم نے وہ ہار اس کے گردن سے نکال کر اس خراسانی کو دیا اور وہ خراسانی چلا گیا۔ حضرات سامعین کرام، امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لکھا تو یہ ہے کہ جو نوٹ آپ کو امانت کے طور پر دیے جائیں، آپ کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ وہی نوٹ اس کو اسی طریقے پر واپس کیے جائیں۔ بلا اجازت امانت کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، غیر درست ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔